موضوع الدرس في بیان رسالة النبی صلی اللہ علیہ وسلم سورة المدثر تفسیر ابن کثیر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. الحمدللہ کہ سورۃ المدثر کی ان آیات مبارکہ میں دروس سابقہ میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ اللہ نے حکم دیا اپنے محبوب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور بڑا خطاب جو ہے اس میں بڑا لطف ہے، کرم ہے کہ اے کپڑے میں لپٹنے والے کھڑے ہو جائیے، اب اپنا کام کریں. فانذر، اب امت کو ڈرائیں جہنم سے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی عظمت کا بیان کریں، اپنے رب کی بڑائی بیان کریں، اپنے رب کی عظمت اور کبریائی بیان کریں. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور آپ ظاہری اور باطنی ہر طرح سے اپنے آپ کی صفائی رکھیں، پاکیزگی رکھیں، لباس بھی اور بدن بھی اور اخلاق بھی، اندر بھی اور باہر بھی. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ والرجز فاهجر، اور ان اصنام اور بت پرستوں کو جو ہے ہمیشہ کے لیے مٹائیں، ختم کریں. یہ چار چیزوں کا حکم ملا. اول کیا ہے؟ انذار. دوسرا کیا ہے؟ تکبیر رب. تیسرا کیا ہے؟ تطہیر ثیاب. چوتھا کیا ہے؟ رجز فاہجر، بت پرستی سے بیزاری. یہ چار چیزوں کا حکم ہے. اب اس کے بعد اللہ نے مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، یعنی آپ کسی پہ منت اور احسان اس لیے نہ کریں کہ آپ کو زیادہ ملے. یاد رکھیں اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جیسے دنیا میں رواج ہے، دیکھیں نا، بعض لوگ ہوتے ہیں بڑے اچھے مصور ہوتے ہیں، اچھی پیٹنگ بناتے ہیں، بعض اچھا کپڑا بنانے والے ہوتے ہیں، تو وہ بڑے بڑے لوگوں کو ہدیہ پیش کرتے ہیں. تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس سے زیادہ انعام ملے. بھی ہم جو ان کو ہدیہ پیش کر رہے ہیں 1000 ریال کا، تو بادشاہ تو بادشاہ ہے نا، اس کا بدلہ یہ تھوڑا کہ پھر 1000 کے دے گا، وہ زیادہ دے گا، اس لیے دیتے ہیں. اور یہ چیز جو ہے تمام یعنی اللہ کی مخلوق کے لیے، مسلمانوں کے لیے منع نہیں ہے. کوئی غریب ہے، کوئی چیز بناتا ہے، اللہ نے اس کو فن دیا ہے، علم دیا ہے، کوئی چیز بنا کے بیچارہ انعام لینا چاہتا ہے تو کوئی منع نہیں، لیکن حضور کے شان کے بعد مطابق نہیں.
چونکہ اللہ نے اپنے مدنی پاک کو کامل الاخلاق بنانا ہے کہ آپ کے اخلاق اتنے بلند و بالا ہوں جہاں کوئی بھی نہ پہنچ سکے. اس لیے اللہ نے حکم دیا ولا تمنن تستکثر، آپ کسی پہ اس لیے احسان نہ کریں کہ وہ اس کا بدلہ آپ کو زیادہ دے، آپ اس کی تمنا ہی نہ. اب بعض علماء تو کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے یہ خاص ہے حضور پاک کے لیے، یعنی یہ تخصیص ہے. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ تخصیص نہیں ہے لیکن یہ نہ یہ تنزیہی ہے، یعنی یہ مناسب نہیں. اگر کوئی کر لے تو حرام نہیں ہے لیکن مناسب نہیں، اور خاص طور پہ شان نبوت کے لیے تو بالکل مناسب نہیں. اور بعض علماء فرماتے ہیں بات کو سمجھیں کہ ولا تمنن تستکثر مانا منت و احسان کے بعد زیادہ کا مطالبہ تمنا نہ کریں، یعنی زیادہ کی بھی نہ کریں تھوڑے کی بھی نہ کریں، درمیان بالکل تمنا کریں ہی نہیں. آپ نے جو کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے کہ لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا. ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر میرا ثواب سب اللہ تعالی کی ذات پر ہے. میں تو تمہیں جہنم سے چھڑانے کے لیے آیا ہوں، میں تو اللہ کے لیے تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے تم سے. اسی لیے جب کافروں نے آپ کو دولت و دنیا کی پیشکش کی تو آپ نے فرمایا تم چاہے سورج لا کے میرے ہاتھ پہ رکھ دو، چاند لا کے میرے ہاتھ پہ رکھ دو، مجھے تو ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہے. تو اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ بظاہر تو لفظ ہے تستکثر، یعنی زیادہ کا مطالبہ نہ کریں، لیکن اصل معنی یہ ہے کہ نہ زیادہ نہ تھوڑا، آپ بالکل یہ توجہ یہ چھوڑ دیں. اور بعض علماء نے اس کے بارے میں ایک اور قول بھی نقل فرمایا ولا تمنن تستکثر، کیونکہ پہلے بڑے کام ہیں، انذار ہے، تطہیر تکبیر رب ہے، تطہیر ثیاب ہے اور تہجیر رجز ہے. یہ بڑے مشقت والے کام ہیں. اللہ نے فرمایا میرا مدنی اللہ کے لیے یہ کام کر کے اللہ پہ احسان نہ کریں. یہ اللہ کے لیے آپ کر رہے ہیں، بس خالص اللہ کی رضا مقصود ہو، یہ نہیں کہ یا اللہ میں نے یہ کیا اور یا اللہ میں نے یہ کیا. ہم نے کیا کیا؟ اگر ہمارا ہر نفس جو ہے، سانس جو ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کرے تو ہم شکر ادا نہیں کر سکتے. اس لیے جب اللہ نے حکم دیا تھا اعملوا آل داؤد شکرا، اللہ نے حکم دیا داؤد علیہ السلام اور اس کی آل کو کہ میرے شکر گزار بنو. اب آپ کے خاندان کا کوئی نہ کوئی بندہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا تھا. ایک دن بیٹھے بیٹھے حضرت داؤد نے عرض کیا کہ یا اللہ آپ نے حکم دیا شکر کرو، لیکن شکر کرنے کی توفیق بھی تو آپ نے دی ہے نا، آپ نے زبان دی نا، آپ نے پڑھنے کی توفیق دی، آپ نے شکر کرنے کی توفیق دی، تو پھر ہم کیسے شکر کریں؟ تو اللہ نے فرمایا الآن شکرت یا داؤد، اب تم نے شکر کیا ہے. کہ آدمی اپنے عجز کا اظہار کرے گا، یا اللہ میں عاجز، میری کیا طاقت. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہم لا احصی ثناء علیک، اللہ ہم تیری تعظیم کیسے بیان کر سکتے، ہماری کیا طاقت. ہماری زبانیں بالکل ساری دنیا کی زبانیں مل جائیں، قلم مل جائیں، تیری ایک نعمت کے بارے میں بھی بیان نہیں کیا جا سکتا ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ولا تمنن تستکثر، اللہ کے لیے ساری محنتیں آپ نے فرمائی ہیں، آپ نے مشقتیں بیان فرمائی ہیں. اب اس کے لیے آپ کوئی احسان نہ جتلائیں، جو کچھ کیا تو آپ نے اللہ کے لیے کیا ہے. یہ نہیں کہ یہ ہم کریں تو اس سے بھی زیادہ ہمیں ملے، ہاں وہ کریم ہے، وہ زیادہ سے بھی زیادہ دے دے، لیکن آپ کی نیت یہ نہ ہو. ہمارا مقصد جو ہے وہ خالص عبادت. اب اس کا کرم ہے وہ ہمیں 1 کا لاکھ دے دے، اس کا کرم ہے ہمیں 1 کا 7. اس لیے فرمایا لا تمنن تستکثر ولربک فاصبر،
کیا مانا؟ علماء نے فرمایا اپنے رب کے لیے ان مشقتوں پہ صبر کریں کہ اب آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں، آپ کی گردن مبارک پہ اوج رکھے جاتے ہیں، آپ کے پاؤں مبارک چھلنی کر دیے جاتے ہیں، والے رب کا فصبر، آپ اپنے رب کے لیے جمے رہیں، صبر کریں۔ اور بعض مفسرین نے اس کا یہ ترجمہ بھی کیا، والے رب کا فصبر یعنی علی الاوامر والنواہی، جو اللہ نے احکام بیان فرمائے ہیں، جو حکم دیے ہیں، ان پہ جم جائیں، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے رک جائیں۔ بس اسی کا نام جو ہے نا کمال ہے۔ اس لیے سارے قرآن میں آپ دیکھیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ میرے اولیاء وہ ہیں جو میرے راستے میں مال لٹانے والے ہیں، خرچ کرنے والے ہیں، یہ ساری چیزیں یعنی اصل بات کیا ہے؟ اولیاء وہ ہیں، ان اولیاء الا المتقون، جو مجھ سے ڈرنے والے ہیں، میرے احکام پہ چلنے والے ہیں، اور جن چیزوں سے میں نے منع کیا ہے ان سے رکنے والے، اسی کا نام ولایت۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ تم نے اگر مقام ولایت کو حاصل کرنا ہے، کیونکہ یاد رکھو نبوت کا دروازہ بند ہے نا، ولایت کا تو بند نہیں، صدیقیت کا تو بند نہیں، صالحیت کا دروازہ تو بند نہیں، تو اس کا واحد علاج یہ ہے کہ سب سے پہلا تیرا امتحان یہ ہے کہ اپنی نظر کی حفاظت کرو، یہ غیر محرم پہ نہ پڑے۔ ٹھیک ہے، اتفاق ہے پڑ گئی، جھکا دو، اتفاق ہے پڑ گئی، غور کرو، یا اللہ تیرے گھر کے مہمان ہیں، میری بہن ہے، میری بیٹی ہے، میری ماں ہے۔ تو جب تم نظر کو بچا لو گے نا، تو بس یہ نظروں کا بچانا جو ہے نا، اتقاء جو ہے، یہی دلیل ولایت ہے۔ اب تم ولی بن جاؤ۔ ایک بزرگ تھے، بہت بڑے عالم بھی تھے اور بہت بڑے اللہ کے ولی بھی تھے۔ وہ فرماتے تھے اپنے شاگردوں سے کہ بھئی تم ولی بننا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی کون نہیں چاہتا، ہر آدمی چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا دو باتیں یاد رکھو، ایک تو اللہ کے فرض نہ چھوڑے کرو، نماز فرض ہے، ہر حال میں پڑھو، حضور پاک کی سنت پہ عمل کیا کرو، پر میں صرف اتنا کر لو، مسواک کی سنت پہ عمل کر لو، یہ تو مشکل نہیں۔ سیڑھیاں اترنے لگو تو کہو سبحان اللہ، یہ تو مشکل نہیں۔ چڑھنے لگو تو کہو اللہ اکبر، یہ تو مشکل نہیں۔ اور غیر محرم سے، ان بے وفا حسیناؤں سے، ان لیلاؤں سے اپنی نظر کو بچا لو، بس تم اللہ کے ولی بن جاؤ گے، بڑا مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ پر میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن مسواک کرنا کیا مشقت ہے؟ اچھا آپ سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں تو آپ کہہ رہے سبحان اللہ، اللہ کی ذات جو ہے پستی سے پاک۔ آپ بلندی پہ جا رہے ہیں، آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، اصل بڑائی اللہ کے لیے، یہ کیا اونچائی ہے؟ مقام عرش تو اللہ کے لیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ فرائض اللہ پہ پابندی، اور خاص طور پہ غیر محرم عورت پہ نظر ڈالنے سے اپنے آپ کو بچا لو تو ولی بن جاؤ۔ اور اس کے بچانے کا بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ آدمی یعنی تصور کر لے کہ بھئی یہ اللہ کے مہمان ہیں، اگر میری عمر میں برابر ہے تو بہن ہے، چھوٹی ہے تو بیٹی ہے، بڑی ہے تو میری ماں ہے، اتفاق سے نظر پڑی، اب شیطان جو ہے وہ بہکائے گا، آپ کو منع کرے گا، لیکن اس کی مخالفت کر کے نفس کو مار دینا جو ہے، اپنے نفس کو کنٹرول کر لینا جو ہے، یہی ولایت۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بھی شیطان بھی وسوسہ ڈالتا ہے اور نفس بھی وسوسہ ڈالتا ہے۔ شیطان جو ہے وہ فوسوس لہم الشیطان، شیطان نے آدم و حوا کے دل میں وسوسہ ڈالا
اسی طرح قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. یوسوس، شیطان وسوسہ ڈالتا اور نفس بھی وسوسہ ڈالتا. اب دونوں میں فرق یہ لکھا ہے بزرگوں نے کہ اگر کوئی عورت گزر رہی تھی، شیطان نے وسوسہ ڈالا، دیکھو یار کیسی خوبصورت ہے، کیسا قد ہے، کتنا سلم ہے، دیکھو کیسا رنگ ہے، کیسے آنکھیں ہیں، اس نے وسوسہ ڈالا ہے. یہ تو پہلا وسوسہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. اب نفس لگ جاتے، یار دیکھو تو صحیح، یار بال تو دیکھو، یار ذرا اس کی آنکھیں تو دیکھو، یار اس کی چال تو ذرا دیکھیں، یار اس کے ذرا ہاتھ تو دیکھو. تو اب یہ نفس جو بار بار کرتا ہے، یہ نفس کا وسوسہ. شیطان ایک دفعہ وسوسہ ڈالے گا، نفس تمہیں بار بار اکسائے گا کہ بھائی تم اس کو دیکھو تو صحیح، یار کیسا جمال ہے. تو ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس ہی ہے جو سب سے برائی پر اچھالنے والا ہوتا ہے. شیطان کا وسوسہ تو آیا ختم ہو گیا، لیکن نفس بار بار وسوسہ ڈالتا ہے. تو بس ان سے بچ جاؤ تو بھی لگ. اس لیے اللہ نے فرمایا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، ہر تکلیف پہ صبر، اوامر پہ صبر، نواہی پہ صبر. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ. یاد رکھو نوکیرا، نقل کا معنی ہوتا ہے آواز، جیسے کسی چیز کو ایسے مارے نا، کھٹکھٹانا، یوں سمجھنا، کھڑکھڑانا، کھٹکھٹانا، یہ ہوتا ہے اصل میں نقل. لیکن یہاں مراد جو ہے نفخ فی الصور، ناقور سے مراد جو ہے سور ہے. اور وہ سور جو ہے حدیث مبارک میں آتا ہے قرن ينفخ، ایک بہت بڑا سینگ ہے. اور اللہ کا فرشتہ جو ہے اس کی ڈیوٹی ہے واضح انفا ہو، اس نے اس پہ اپنا منہ گویا رکھا ہوا ہے. رافع بصرہ الی السماء، آسمان کی طرف نظریں اٹھائی ہوئی ہیں. متی یؤمر ینفخ، کہ کب حکم ہوتا ہے کہ مجھے حکم ملے گا کہ پھونک مارو، میں پھونک ماروں. اور نفخات جو ہیں یاد رکھو یہ دو ہوں گے. ایک دفعہ سور پھونکا جائے گا تو سارا نظام عالم ختم ہو جائے گا. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. پہلے نفخے سے سب کچھ ختم. اب جب دوسرا نفخہ پھونکا جائے گا تو سب اپنی اپنی قبروں سے کھڑے ہو جائیں گے، اور ان کے درمیان 40 سال کی مدت ہوگی. اب اللہ فرماتے ہیں کہ جب سور پھونکا جائے گا، یعنی فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جب سور پھونکا جائے گا، سور پھونک ماری جائے گی سور میں، اور فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، پھر وہ دن جو ہے بڑا سخت. کیوں؟ قیامت ہے. اور قیامت کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں، اللہ نے قرآن میں کئی دفعہ بیان فرمایا ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، قیامت کا زلزلہ جو ہے وہ بڑا، بہت بڑا. یوم ترونها تذع كل مرضعة عما ارضعت، وہ ایسا دن ہوگا کہ دودھ پلانے والی اپنے بچے کو پھینک ڈالے گی. وتضع كل ذات حمل حملها، حاملہ کے حمل گر جائیں گے. وترى الناس سکارى،
وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید. اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ ایسے آنکھیں کھلی ہے، پھٹی ہے، بدہوش بیٹھے ہیں، معلوم ہوگا جیسے نشے میں بیٹھے ہو. نشہ نہیں، عذاب کی دہشت ہے. اور اسی طرح کی اللہ پاک نے فرمایا لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ. قیامت کی اللہ نے قسم کھائی ہے. اور کہیں اللہ نے فرمایا ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا. تو اب یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ جب سور پھونکا جائے گا، اور سور پھونکنے پر اللہ کا اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اللہ نے ہم پر بڑی مہربانی کی ہے، مال غنیمت ہے، اموال ہیں، بیت المال میں پیسے ہیں، تو اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کے لیے ایک اعلیٰ لباس بنائیں. کم از کم باہر کے جب وفد آتے ہیں اس وقت تو اچھے کپڑے آپ پہن لیں. کیونکہ حضور تو بالکل سادہ لباس تھا. حضور پاک نے سادہ لباس، یا تو 2 چادریں یا چادر اور قمیض، سر پہ ٹوپی مبارک، اس کے اوپر پگڑی مبارک، اور وہ بھی عام سادہ کپڑا، نہ کوئی ریشم ہے اور نہ اس میں کوئی چمک ہے، اور بعض اوقات تو پھٹا ہوا ہے اور ٹاکیاں بھی لگی ہوئی. تو حضور پاک نے فرمایا اللہ کے بندے ہیں، فرشتے نے تو سور پہ منہ رکھا ہوا ہے، پتہ نہیں کب قیامت قائم ہو جائے، تو پھر کیا فائدہ پیسے خرچ کر کے لباس کا، پتہ ہی کوئی نہیں قیامت کب آنے والی. اور یہ بھی یاد رکھو جب انسان مر جاتا ہے اس کی قیامت تو اسی وقت ہو جاتی ہے. من مات قامت قیامت. اصل قیامت تو چلو اللہ عالم کب آئے گی، لیکن جو مر گیا اس کی قیامت تو ہو گئی. اب تو قیامت کو اٹھے گا نا. تو اس لیے اللہ نے فرمایا فذالک یومئذ یوم عصیر. وہ دن بڑا شدید ہوگا، علی الکافرین غیر یسیر. کافروں پہ وہ ہرگز آسان نہیں ہوگا. اب سمجھیں اس آیت کے ترجمے میں، اس میں مفسرین نے 2 قول بیان کیا. بعض علماء فرماتی ہیں وذالک یومئذ یوم عسیر، بس یعنی وہ دن ہی سخت ہو، شدید دن ہوگا، اور 1000 سال کے برابر وہ دن ہوگا. اور شدت شمس جو ہے وہ ایسے ہوگی جیسے آدمی کے سر کے بالکل قریب ہے، اور لوگوں کو پسینے نے لگام چڑھائی ہوئی ہوگی، کوئی گھٹنے تک، کوئی سینے تک، کوئی منہ تک، سب عرق میں پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. دہشت کا یہ عالم ہوگا کہ آنکھیں پھٹی ہیں تو پھٹی ہیں، جھکی ہیں تو جھکی ہیں. انہوں نے کہا بس یعنی وہ دن سخت ہو، سب پہ سخت. آگے ذرا وضاحت کر دی گئی کہ ہاں کافروں پہ تو ہرگز آسان نہیں ہوگا نا. اور ایک ترجمے میں یوں ہے کہ نہیں فذالک یومئذ یوم عسیر علی الکافرین غیر یسیر. انہوں نے کہا کہ یہ اسی کی تاکید ہے کہ دن سخت ہوگا، کافروں میں تو کوئی نرمی ہی نہیں ہوگی نا، مانے یہ ہے کہ بہت سختی ہوگی. تو اس لیے جیسے آدمی کہتا ہے بھائی یہ چیز جو ہے نا بڑی سخت ہے یار، اس میں نرمی نہیں ہے، تو اصل اسی شدت کو بیان کیا جا رہا ہے. اور بعض علماء نے اس سے ایک اور نقطہ بھی نکالا ہے. انہوں نے فرمایا اللہ فرماتے ہیں علی الکافرین غیر یسیر، کافروں پر آسان نہیں ہوگا. تو اس کا معنی یہ ہے کہ ان کے مقابلے پہ تو مومن ہے، یعنی مومن پہ تو آسان ہوگا نا. جب کافروں پہ آسان نہیں ہوگا کیا معنی، تو مومنوں پہ آسان ہوگا. اسی لیے قرآن میں آتا ہے فلا ينظر الیہم، اللہ کافروں کی طرف نظر بھی نہیں فرمائیں گے. تو معنی مومنوں کی طرف تو فرمائیں گے.
اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ یہ کلمات 2 دفعہ اس لیے لائے گئے کہ بھئی یہ جو سختی ہے نا یہ کافروں کے لیے ہوگی، جو ایمان والے ہیں، جو انبیاء ہیں، جو صلحاء ہیں، جو اللہ کے اولیاء ہیں، ان میں تو کوئی خوف ہی نہیں ہوگا، لا یحزنہم الفزع الاکبر، ان کے لیے اس دن کا کوئی غم نہیں ہوگا، بلکہ وہ 1000 سال والا دن اولیاء اللہ کے لیے ایسے گزرے گا جیسے ایک نماز سے دوسری نماز کا وقت۔ ان کو ایسے محسوس ہوگا کہ اچھا اتنے گزر گیا بھائی۔ اسی لیے قرآن میں آتا ہے کہ اللہ سریع الحساب ہیں، آدھے دن میں سب حساب کتاب ہو جائے گا، اور جنت والے جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو بعض علماء نے یہ ترجمہ بھی کیا ہے۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ ان آیات مبارکہ کی تفسیر فرماتے ہیں۔ ثبت فی صحیح البخاری من حدیث یحییٰ بن ابی کثیر نبی سلمۃ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ انه كان يقول اول شيء نزل من القرآن يا ايها المدثر وخالفه الجمهور فذهبوا الى ان اول القرآن نزولا قوله تبارك وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق كما سيأتي ذلك هنالك ان شاء الله تعالى۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ قرآن میں سے سب سے پہلے جو اترا ہے وہ سورۃ المدثر ہے، لیکن مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خالف الجمہور، لیکن جمہور صحابہ اس کے خلاف کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بالکل یہ بات نہیں، بلکہ اول ما نزل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ باسم ربک الذی خلق، سب سے پہلی وحی میں جو آیتیں اتری ہیں وہ سورۃ اقرأ کی 5 آیتیں ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ یہ دراصل اب دیکھیں حضرت جابر بھی صحابی ہے، اور صحابہ جتنے میرے مدنی کے ہیں کلہم صدوق و عدول، سب سچے ہیں، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ اصل بات یہ نہیں ہے، بات سمجھانے والی ہوتی ہے۔ حضرت جابر کا منشا یہ تھا کہ زمانہ فطر کے بعد، یعنی فطرت وحی کے بعد جو پہلے صورت اتری ہے وہ یا ایھا المدثر، تو وہ اولیہ حقیقیہ نہیں بیان کر رہے ہیں، وہ اولیہ بیان کر رہے ہیں فطرت کے بعد والی۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ علماء کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ اگر صحابی کے قول میں تعارض آ جائے یا مثلا کسی اللہ والے کی بات میں کوئی ایسا اجمال آ جائے کہ بات سمجھ نہ آئے، تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو کسی اچھے محمل پہ محمول کریں تاکہ ان کی شان میں کوئی کوتاہی نہ ہو جائے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، مثلا ایک دفعہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ جو تھے، مہاجر تھے اور بہت بڑے اولیاء اللہ ہیں، جن کے حضرت گنگوہی جیسے لوگ مرید تھے، حضرت تھانوی مرید تھے، حضرت مدنی مرید تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ معرفت باری تعالی برآں شخص حرام است، اس بندے کو اللہ کی معرفت حاصل ہی نہیں ہو سکتی جو اپنے آپ کو کافر سے بہتر سمجھے۔ اب میں نے پڑھا، میں طالب العلم آدمی، مجھے تو سمجھنا ہے، میرا دماغ الٹ گیا کہ بھئی آخر ہم اپنے آپ کو کافر سے بھی اچھا نہ سمجھیں، وہ کافر ہے، وہ جہنمی ہے، چلو ہم گناہ گار صحیح لیکن کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں، اننی من المسلمین۔ تو میں بڑا پریشان ہوا کہ یار یہ اتنے بڑے بزرگ ہیں اور اتنے بڑے بڑے علماء کے پیر ہیں، یہ کیا کہہ گئے ہیں؟ اسی لیے ہمیشہ 2 باتیں یاد رکھا کرو، اگر کبھی صوفیہ حضرات کی کتابیں پڑھیں، پہلے تو پڑھا نہ کرو، وہ پڑھے جس کو علم ہو،
اور اگر کبھی پڑھیں تو یہ بات یاد رکھ لیں کہ قول صوفیہ در شریعت حجت نیست، شریعت کے معاملے میں صوفی حضرات کا قول حجت نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ وہ اپنے عشق میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی بات نکل گئی منہ سے تو وہ شریعت نہیں بن جاتی۔ شریعت کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا نام۔ اگر ان کے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جائے تو جب حجت ہی نہیں ہے تو آپ غور ہی نہ کریں، اور اگر آپ غور کرنا چاہتے ہیں تو فات البیوت من ابوابها، گھروں میں دروازے سے داخل ہوں، پھر اس بندے کے پاس جائیں جن کو ان کا پتہ ہو۔ میں نے رات کو حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ بیٹھے تھے تو میں نے ان کو جا کے وہ کتاب بھی لے گیا اور میں نے کہا حضرت یہ سارے بزرگوں کے پیر ہیں، سارے علماء کے پیر ہیں، اور نے کیا بات لکھ دی ہے؟ میں کیا بات ہے؟ میں نے کہا یہ لکھا ہے بھی کافر سے اپنے آپ کو بہتر نہ سمجھو ورنہ اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہوگی۔ میں بے وقوف آدمی، جب تم اس علم کو جانتے نہیں ہو پڑھتے کیوں ہو؟ اس نے تمہیں کہا ہے کتابیں پڑھو، تم اپنی کتابیں پڑھو جس سے تمہارا واسطہ ہے۔ میں نے کہا میں کتاب جو رکھی تھی، مولوی کی تو عادت ہوتی ہے نا ہاتھ مارنے کی، میں نے اٹھا لی، پڑھ لی، میرا دماغ پڑھنے پر میں کوئی دماغ کی خرابی نہیں ہے، انہوں نے ٹھیک کہا ہے۔ میں نے کہا کیا ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا مولوی صاحب مجھے یہ بتاؤ اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ تمہیں کافر کر دے؟ میں نے کہا جی بالکل قادر ہے، القلوب بین اصابع الرحمن، حضور فرماتے ہیں دل جو ہے وہ اللہ کی انگلیوں میں ہے، جدھر پھیر دیں، چاہے ہدایت پہ پھیر دیں چاہے گمراہی پہ پھیر دیں۔ انہوں نے کہا اللہ اس بات پہ بھی قادر ہے کہ جس کافر کو تم برا سمجھے اس کو مسلمان کر دیں؟ میں نے کہا ہاں جی قادر ہے۔ انہوں نے کہا انہوں نے یہی کہا ہے کہ اپنا فخر نہ کیا کرو، ایسا نہ ہو کہ خدا تجھے کافر کر دے اس کو مسلمان کر دے اور برباد ہو جاؤ، تم اپنے آپ کو سب سے حقیقت سمجھا۔ نکلا انہوں نے یہی بات کی ہے، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی تو کیا کریں؟ انہوں نے تو غلط نہیں کہا کہ پہلا سبق یہ ہے کہ اپنے نفس کو مار دو، اپنے آپ کو حقیر سمجھو اور سب کو بڑا سمجھو، حتیٰ کہ ایک طالب العلم ہے تم اس کو بڑا سمجھو، اپنے نفس سے بدگمانی کرو اور دوسروں سے نیک خیال رکھو۔ اپنا شک ہو یار میں نے نماز تو پڑھی ہے پتہ نہیں کیسی ہے، لیکن یار ماشاءاللہ دیکھو کیسے خوبصورت نماز پڑھتا ہے، اپنے آپ سے بھی۔ انہوں نے کہا یہی وہ سبق بتا رہے ہیں کہ کبھی غرور میں نہ آنا۔ اسی لیے حکم ہے کہ کسی لنگڑے کو، کسی مریض کو، کسی کوڑی کو دیکھو تو کہو الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک وفضلنی علی کثیر من الخلق، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اس چیز سے بچا لیا ہے جس میں تم مبتلا ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نخوت کرو اور اللہ تمہیں اسی بیماری میں مبتلا کرو۔ اسی طرح باقاعدہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ کسی گناہگار کو تم نے دیکھا ہے، شرابی ہے، زانی ہے، اس کو برا مت سمجھو، اس کے عمل کو برا سمجھو۔ اگر تم اس کو برا سمجھو گے تو مرنے سے پہلے اللہ تمہیں اسی بیماری میں مبتلا کرو۔ اس کا عمل برا ہے ورنہ وہ بھی انسان ہے، وہ بھی کلمہ پڑھنے والا ہے، اس کے پاس وہ بیمار ہیں، اس کی بیماری کے ساتھ ہمدردی کرو، یہ معنی تو نہیں کہ اس سے نفرت کا اظہار کرو۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ علماء کرام نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ حضرت جابر نے جو بات کی ہے وہ ٹھیک ہے، فطرت کے بعد یہ پہلی آیات ہے، لیکن جو صحابہ کہہ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک، اس لیے فرماتے ہیں کہ اس کے بعد قال البخاری حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن ابي كثير قال سألت ابا سلمة بن عبد الرحمن اول ما نزل من القرآن فقال يا ايها المدثر قلت يقولون اقرأ باسم ربك الذي خلق
فقال ابو سلمہ صاحب جابر قلت من سما قلت لي فقال جابر لا احدثك الا ما حدثنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. وہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ حضرت آپ کیسے کہتی ہیں؟ صحابہ تو یہ کہتی ہیں کہ پہلی آیات اقرا باسم ربک الذی خلق ہیں. انہوں نے فرمایا میں اپنی طرف سے تو نہیں کہتا، میں تمہیں حدیث بیان کرتا ہوں جو حضور پاک سے ہم نے سنی ہے. آپ نے فرمایا جاورت بحراء، میں غار حراء میں رہتا تھا. فلما قضیت جواری، جب میرا وہاں رہنے کے دن پورے ہو گئے، حبت تو میں نیچے اترا. فنودی، تو آواز آئی. فنظرت عن یمینی فلم ارى شیئا ونظرت عن شمالی فلم ارى شیئا نظرت امامی فلم شیئا نظرت خلفی فلم ارى شیئا. آواز دیا گیا اور میں نے جب دائیں دیکھا تو کوئی نظر نہیں آیا، بائیں دیکھا تو کوئی نظر نہیں آیا، آگے دیکھا تو کوئی نظر نہیں آیا، پیچھے دیکھا تو کوئی نظر نہیں آیا، لیکن آواز آئی. فرفعت رأسی فرأیت شیئا، اور فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اپنے سر کو جب اٹھایا تو میں نے دیکھا. فاتیت خدیجہ، اصل ایک حدیث میں آتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک کرسی ہے اور اس پہ اللہ کا فرشتہ بیٹھا ہے جو مجھ پر پہلے وحی لے کے آیا تھا. فاتیت خدیجہ قلت دثرونی وصبوا علی ماء باردا، میں گھر میں آیا اور میں نے بی بی خدیجہ سے کہا کہ میرے اوپر پانی بھی ڈالے اور مجھے کپڑے بھی ڈالے. قالت دثرونی وصبوا علی ماء باردا قال فنزلت یا ایھا المدثر قم فانذر ربک فکبر. وہکذا ساق مناظر وجہ. اس حدیث میں یہ سیاق ہے. وقد رواہ مسلم من طریقہ کیر بن شہاب بن ابی سلمہ قال اخبرنی جابر بن عبد اللہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يحدث عن فضل الوحی. وقال فی حدیثہ فبینما انا امشی، اس حدیث میں جو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نقل فرمائی ہے اس میں حضور فرماتے ہیں کہ میں چل رہا تھا. سمعت صوتا من السماء، آسمان سے آواز آئی. فرفعت بصری قبل السماء، میں نے اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھائیں. فاذا الملک الذی جاءنی بحراء، میں نے دیکھا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو میرے پاس غار حراء میں آیا تھا. تو آپ یہ سمجھے کہ وہ وحی پہلے تھی نا، یہ فرشتہ وہاں بھی آیا تھا، اب بھی آ رہا ہے. تو صاف بات ہے کہ وہ غار حراء والی بات جو ہے وہ پہلے ہے. کہا اس کے بعد فرماتے ہیں فإذا الملك الذي جاءني بحراء قائد على كرسي بين السماء والأرض، وہ ایک کرسی پہ بیٹھی ہیں جو آسمان و زمین کے درمیان میں معلق ہے. فجسست منه، مجھ پہ اتنا خوف طاری ہوا حتی ہویت الى الارض، میں زمین پہ بیٹھ گیا. فجئت الى اہلی، اس کے بعد میں گھر آیا. فقلت زملونی زملونی فزملونی، مجھ پہ کپڑا ڈالو کپڑے ڈالو، انہوں نے کپڑا ڈال دیا. فانزل اللہ یا ایھا المدثر قم فانذر الى فاجر. قال ابو سلمہ رضی اللہ عنہ ثم حمل وحی وتتابع لفظ البخاری. آپ فرماتی ہیں جس سے مراد جو ہے اوسان ہے. اس کے بعد فرماتی ہیں کہ ثم حمل وحی، اس کے بعد پھر وحی جو ہے گرم ہو گئی، یعنی متتابع. اب پھر وحی پھر برابر وحی آتی نہیں بس. وهذا لفظ البخاری وهذا السياق المحفوظ وهو يقضي وهو يقتضي. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سیاق زیادہ محفوظ ہے اور اس کا تقاضا یہ ہے انه قد نزل الوحي قبلها كذا لقوله، کہ آپ سے پہلے وحی اتر چکی ہے کیونکہ آپ نے فرمایا فاذا الملك الذي كان بحراء، وہ فرشتہ تھا جو مجھ پہ حراء میں آیا، وهو جبریل. حين أتاه بقول اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ثم إنه حصل بعد هذا فترة، پھر زمانہ وحی رک گیا. ثم نزل الملك بعد هذا، پھر فترت کے بعد پہلی دفعہ اللہ کا فرشتہ نازل ہوا. ووجه الجميع أول شيء نزل بعد فترة الوحي هذه سورة. اب جمع کی صورت یہ ہوگی کہ سب سے پہلی وحی حراء میں اتری اقرا، لیکن زمانے فترت کے بعد جو سورت اتری ہے وہ یہ سورت ہے. کما قال الامام احمد حدثنا حجاج قال حدثنا لیث قال حدثنا عقیل ابن شهاب قال سمعت ابا سلمة بن دربان يقول اخبرني جابر بن عبد الله انه سمع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول ثم فتر الوحي عني فترة، یعنی پھر وحی آنا رک گیا کچھ زمانہ.
فسألنا فبين أنا أمشي، میں چل رہا تھا، سمعت صوتا من السماء فرفعت بصری قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني قائد على كرسي بين السماء والأرض فجسست من فرقا، مجھے ڈر کے بارے حتیٰ میں زمین پہ بیٹھ گیا، حتیٰ آویت إلى الأرض فجئت أهلي فقلت زملوني زملوني فزملوني ثم أنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك وكبر وثيابك وطهر والرجز فاهجر ثم حمل الوحي وتتابعا۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جیسے امام احمد نے بھی یہی روایت مبارک نقل فرمائی ہے، تو اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ فترت کے بعد جو وحی ہے، یعنی وحی آنا بند ہو گیا، پھر جب آئی تو یہ پہلی صورت ہے، واللہ اعلم۔ لیکن یاد رکھیں کہ میں نے خلاصہ درس میں عرض کیا تھا، شاید آپ کو یاد ہو، کہ یہ فترت الوحی کا جو واقعہ ہے نا، یہ ایک دفعہ نہیں ہوا، یعنی کئی دفعہ وحی آتے آتے رک گئی۔ جیسے کافروں نے جب حضور پاک سے سوالات پوچھے تھے کہ روح کیا چیز ہے، وہ کون سا بادشاہ ہے جو مشرق اور مغرب پہ پہنچا ہے، اور صحابے اور ایک غار میں جانے والے نوجوانوں کا کیا قصہ ہے، حضور نے فرمایا میں کل جواب دوں گا، لیکن وحی نہیں آئی، وحی رک گئی۔ تو یہ بھی فترت۔ حضور فرماتے ہیں کہ مجھ پہ غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے گے، دشمن روز آ جائیں جواب دیں، اب وحی آئے تو میں جواب دوں نا۔ اور کئی دن تک میری یہ کیفیت ہوتی تھی، میں پہاڑوں پہ چڑھ جاتا تھا اکیلا، پھر اداسی کی وجہ سے واپس آتا، کبھی دل میں خیال آتا کہ میں اپنے آپ کو گرا دوں، دشمن کو کیا جواب دوں۔ اسی زمانے فترت کے بعد جبریل آئے تو انہوں نے آ کے وہ آیات مبارک وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اللہ کے نبی آپ نے یہ کیوں نہیں کہا تھا کہ انشاءاللہ میں کل جواب دوں گا؟ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا، ہم نے وحی روک دی۔ پھر صورت کہف آئی، حضور پاک نے دشمنوں کو ہر بات کا جواب دیا، تو یہ بھی زمانہ فترت تھا۔ اسی طرح پہلی صورت اقرأ باسم ربک الذی خلق کے بعد جو ہے پھر یا ایھا المزمل ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، میں نے کہا زملونی زملونی زملونی۔ اب اس کے بعد فترت ہے، پھر نازل ہوئی کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ تو ساری حدیثوں کو تھوڑا سا سمجھنے کے لیے دماغ پہ زور دیا گیا۔ اچھا ایک بات آپ میں چھوڑ دیتا ہوں، ماشاءاللہ آپ ہمت کریں، جوان آدمی ہیں، ڈھونڈیں۔ اب ہم تو بھائی تھک گئے نا، اب وہ ہمت بھی نہیں رہی اور زور بھی نہیں رہا، تو بہرحال اس میں دو چیزیں آتی ہیں۔ ایک ہے کہ حضور فرماتے ہیں میں ڈر گیا، میں گھر آیا، میں نے کہا مجھ پہ کپڑا ڈالو کپڑا ڈالو، اور ساتھ کہا کہ مجھ پہ ٹھنڈا پانی بھی ڈالو۔ کیا مطلب؟ کپڑا ڈالنے کا معنی ہوتا ہے کہ مجھے سردی لگ رہی ہے کپڑا ڈالو، اور اگر سردی لگ رہی ہے وہ ٹھنڈا پانی ڈالنے کا کیا مطلب؟ یہ اس کو ذرا سمجھ لینا، پھر میں مانوں گا کہ تم حدیث سمجھتے ہو انشاءاللہ۔ حدیث پڑھ لینا بڑا آسان ہے، آج دو حدیثیں پڑھ لیتے ہیں مولوی بن جاتے ہیں، ساری زندگی بھی پڑھتے رہو تو یہ اتنا بڑا دریا ہے، ختم نہیں ہو سکتا۔ دیکھو نا، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں حتیٰ کہ ایک حدیث میں کہ باقاعدہ میں کانپ رہا تھا، کب کبھی طاری ہو گئی، اس پر تو بات ٹھیک ہے، ابھی کپڑا ڈال دو تاکہ اس جیسے ہمیں سردی لگتی ہے ہم کہتے ہیں کپڑا ڈالو کپڑا ڈالو اور کپڑا ڈالو اور کپڑا، پھر ٹھنڈا پانی کا کیا مطلب؟ کوشش کریں
نہ سمجھ آئی تو پھر فقیر عرض کرے گا اچھا ریاض نہیں ہے، ریاض ہے، اس سے آنے والے کے لیے عمرہ ضروری ہے، بالکل ضروری ہے۔ ریاض سے جب آئے گا تو میقات سے تجاوز کرے گا، اور اس کا میقات جو ہے وہ طائف کے راستے میں ہے، الہدا سے آئے یا سیل سے آئے، قرن المنازل اس میقات کا نام۔ ہاں کوئی ڈپٹی ہے، ڈرائیور ہے، مجبوری ہے، ٹرالر چلاتا ہے، آتا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی ضروری نہیں۔ اور اگر حج کرے گا تو کہتا ہے کہ صفا مروہ دوڑے گا، یار عقل کی بات ہے کہ تھوڑا سا خود بھی عقل استعمال کر لیا کرو، عمرے میں دوڑے گا حج میں نہیں دوڑے گا، عجیب بات ہے بھئی۔ جب عمرہ کرتے ہو اس میں بھی طواف ہے اور صفا ہے، حج میں کیوں نہیں ہوگی؟ حج میں بھی طواف بھی ہے، صفا مروہ بھی ہے۔ طواف میں صفا مروہ کرنا ضروری، بالکل ضروری ہے حج میں۔ افضل یہ ہے کہ طواف زیارت کے بعد کی جائے، اور اگر کوئی آدمی بوڑھا ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے، اگر وہ لوگ 8 کو یا 7 کو حج کی نیت کر کے 2 رکعت پڑھ کے احرام باندھ کے آگے طواف کر لیں اور پھر صفا مروہ بھی دوڑ لیں تو واپسی پہ صرف طواف کریں گے، صفا نہیں دوڑیں گے۔ ایک بات میری یاد رکھو، یا تو حج پڑھا کرو یا پھر حج پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں اگر جان چھڑانی ہے۔ آج کل لوگ یہی کرتے ہیں، عرفات سے مزدلفہ آ گئے، کوئی تو اسی وقت چل پڑے، رات کو کنکریاں مارتے، سر منڈاتے گھر گئے، السلام علیکم، باقی کنکریاں دوستوں یار تم جاؤ گے نا میری بھی مار دینا، کیوں تم لنگڑے ہو تمہاری مار دیں گے، اندھے ہو معذور ہو کیوں مار دیں؟ یہ بات نہیں ہے کہ تم وکیل بنا دو جی میری کنکریاں مار دینا، بالکل نہیں۔ عورت ہے خود کنکری مارے، مرد ہے خود کنکری مارے، رکشے دغات کو مار لے، عورت ہے چل نہیں سکتی ریڑھی پہ بٹھا دو۔ میں نے آپ کو خود بتایا نا، میرے والد صاحب معذور ہو گئے تھے ٹانگوں سے، آخری عمر میں بالکل نہیں چل سکتے تھے، اور نظر اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ یوں کر کے دیکھتے تھے بڑی مشکل سے۔ تو آخری دن جب ہم عرفات سے واپس آ گئے تو میں نے کہا ابا جان مجھے وکیل بنایا، میں جا رہا ہوں کنکریاں مارنے کے لیے تاکہ آپ کی بھی کنکریاں مار لوں۔ نے کہا کیوں میری کنکریاں کیوں مار لوں؟ میں نے کہا تو قرآن ہے کہ مریض ہو، اعمیٰ ہو، نابینا ہو، لنگڑا ہو، اس پہ کوئی گناہ نہیں، آپ تو معذور ہیں۔ انہوں نے فرمایا میں کیسے معذور ہوں، خدا کے بندے اچھے مولوی ہو۔ میں نے کہا عجیب آدمی ہو، کیسے تم مولوی ہو، یہی لوگوں کو دین سکھاتے ہو؟ کہا میں تو خوش تھا میرا بیٹا مولوی بن گیا، تم تو بالکل کچھ نہیں جانتے۔ میں نے کہا حضرت اس میں نے کون سی فرمایا اللہ کے بندے جب ویل چیئر موجود ہے، میرا بیٹا مجھ کو لے جانے والا موجود ہے تو میرا عذر تو باطل ہو گیا، کہاں رہا میرا عذر؟ عذر تب تھا کہ میں معذور ہوں اور لے جانے والا بھی کوئی نہیں۔ اب کسی کو منت کر کے کہوں یار میری کنکریاں مار دینا، اب تو رواج ہو گیا ہے نا جی، 10 کی کنکریاں ماریں گے، 11-12 کو مجال ہے کہ بھی نہ جائے۔ ایک ہے کہ کنکری نہیں ماری گئی دم پر، ایک ہے آمد دم چھوڑ دے تو گناہگار ہے، اس نے اللہ کے نبی کا حکم چھوڑا ہے، کنکری مارنا واجب ہے۔ اس لیے اگر حج کرنا ہے تو حج کرو، ورنہ جان نہ چھڑاؤ، نہیں کر سکتے کوئی ضروری نہیں۔ مکے میں رہنے والوں کا حج افراد ہوگا، وہ اپنے گھر سے نیت کریں چلے جائیں، طواف کرنا چاہتے ہیں کر لیں ورنہ چلے جائیں۔ اگر میں اب حج عمرہ میں نے کر لیا ہے، حج تک میں دوسرا عمرہ کروں کر لیں کوئی بات نہیں، جب ایک کیا ہے تب بھی تمتع ہے اور 2 کرو گے تب بھی تمتع ہے۔
والد کا حج کرنا ہے بالکل کریں، اور ہر کام میں نیت اپنے والد کی کریں گے، یا اللہ میرے والد کی طرف سے ہے، میرے والد کی طرف سے ہے۔ مجھے حج بدل کے لیے روپے پیسے طریقہ کیا ہے؟ بہت سارے لوگ ہیں طالب العلم ہیں، غریب ہیں، ان کو پیسے دے دیں وہ دوبارہ بدل کر دیں گے۔ عرفات کے دن ظہر اور عصر کی نماز کوشش کریں کہ وہاں امام کے پیچھے پڑھیں، اور وہ جمع پڑھائیں گے، ظہر اور عصر دونوں کو ملا کے پڑھائیں گے۔ ظہر میں 2 رکعت اور عصر میں بھی 2 رکعت۔ افضل یہ ہے کہ جھگڑوں میں نہ پڑھو اور امام کے پیچھے پہنچو۔ اگر کوئی آدمی، چونکہ اتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے 30 لاکھ کا، بہرحال ہر آدمی تو مسجد جا نہیں سکتا، ہر مسجد جائے تو واپسی بھی اس کو خیمے ہی نہیں ملتے بیچارے کو، تو پھر ہر کیمپ میں جماعتیں ہوں۔ اور اگر تم اپنے حنفی مسلک پر متشدد ہو تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر امام کے پیچھے نہیں پہنچ سکا ہے، اپنی پڑھ رہا ہے تو پوری نماز پڑھے۔ جو عورت اپنے خامد سے بنا عذر طلاق مانگے، حضور نے فرمایا کہ اس کو جنت کی خوشبو نہیں ہے۔ مانا یہ تھوڑا ہے کہ کافر ہو جائے گی، مانا یہ ہے کہ بہت بڑا گناہ ہے اور جنت کے اول وہلہ میں داخل نہیں ہوگا۔ میرا بھانجا بھی اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما۔ آپ کو معلوم ہے تو مجھے تو نہیں معلوم نا، آپ بتائیں نا کہ کمبل بھی ڈالو، ٹھنڈا پانی بھی ڈالو، کیا مانو؟ میری والدہ بیمار ہے، اللہ سب کو شفا عطا فرما۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے آج سے 4 مہینے قبل غصے میں آ کر اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں۔ تو بہرحال میرا بھائی یاد رکھیں کہ امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ، چاروں اماموں کے نزدیک وہ 3 طلاقیں ہو گئی۔ 3 ہوتی ہیں، وہ گناہ گار ہے، اس کو 3 طلاقیں اکٹھی نہیں دینی چاہیے تھی، لیکن طلاق 3 ہو۔ صرف بعض علماء اہل حدیث حضرات ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک مجلس میں اگر ایک ہی دفعہ میں 3 دفعہ کہا ہے تو 1 ہوگی۔ بہرحال یہ ان کی تحقیق ہے، باقی تمام ائمہ کہتے ہیں 3 ہو۔ بھائی اللہم استر امتے کے ساتھ ہے، توئے کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم استر تے کے ساتھ ستر پردہ ڈالنا، اللہم اجبر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں مکے میں رہنے والا ہوں، میں اپنی والدہ کا حج بدل کرنا چاہتا ہوں۔ بھئی بات سنو، سمجھو، اصل میں مشکل یہ ہے کہ ایک تو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے نا، اب اس کا کیا علاج؟ افضل یہ ہے کہ حج کی کتاب لے لو، ہر مسلک میں کتابیں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی سب موجود ہیں۔ کسی الجھن میں نہ پڑیں، اپنے مسلک کی کتاب لے لیں اور اس میں حج اور عمرے کے مسائل کو بار 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 پڑھیں، اور پھر بھی جہاں سمجھ نہ آئے نشان لگا اس کو کسی عالم سے جا کے سمجھ لیں، انشاءاللہ کبھی آپ کا حج غلط نہیں ہوگا۔
حج بدل کا معنی میں کئی چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. جس کا آپ حج بدل کر رہے ہیں اس پہ حج فرض تھا کہ نہیں تھا؟ اور اگر فرض تھا مرنے کے وقت وصیت کر گیا کہ نہیں کر گیا؟ اور اس نے مال چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. ایک یہ ہے کہ والدہ ہے، والد ہے، غریب تھے، ان پہ حج وج کوئی فرض نہیں تھا، تو نفلی حج کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ مکے سے جب احرام باندھیں، ان کی نیت کر لیں، حج کر لیں، ان کو حج کا ثواب ملے گا. ایک ہے کہ ان پہ حج فرض تھا اور انہوں نے ادا نہیں کیا، تو افضل یہ ہوتا ہے کہ جس جگہ کے وہ رہنے والے ہیں وہاں سے آدمی بھیجیں جو آگے اس کے لیے حج کریں. اور وہ آدمی بھی ایسا ہو جو پہلے اپنا حج کر چکا ہو اور حج بھی حج افراد کرے. اگر وہاں سے آپ کو آدمی نہیں مل سکتا ہے تو کم از کم یہ کریں، مثلا مدینہ منورہ میں کسی دوست کو پابند کریں، وہ میقات ہے مدینہ منورہ، وہ وہاں سے احرام حج افراد کا باندھ کے آ کے بدل کریں اور اس کو آپ خرچہ ادا کر دیں. آپ کا ایک طالب العلم بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. بہرحال میں نے تو ایسا کوئی مولوی نہیں دیکھا ہے اہل حدیث میں سے، میں نے نہیں دیکھا جو شیعہ کو ٹھیک کہتا ہو. اللہ عالم کوئی آپ نے دیکھا ہے تو اللہ اس کو ہدایت دے. بھائی ورنہ تو سب اہل حدیث ہے، کون اہل حدیث نہیں ہے یار؟ حنفی بھی اہل حدیث ہے، شافعی بھی اہل حدیث ہے، مالکی بھی اہل حدیث ہے. سب کا عمل تو قرآن و حدیث پہ، تو اہل حدیث تو اسی کو کہتے ہیں. کوئی ایک امام بھی یہ نہیں کہتا کہ حدیث مبارک موجود ہو، حدیث کو چھوڑ کے میری بات پہ عمل کرو، کوئی بھی نہیں کہتا. اب اگر تمہیں حدیث سمجھ ہی نہ آئے تو اماموں کا قصور تو نہیں ہے. ایک آج تیرا دور ہے، تقریباً 1400 سال ہم دور آ گئے، اور وہ بعض امام جو ہیں 50 سال دور ہے، کوئی 100 سال دور ہے، کوئی 150 سال دور ہے، تو ان کا فہم جو حدیث ہے وہ ہم سے زیادہ بہتر تھا، ہمارا زیادہ بہتر ہے. تو اس لیے علماء ان ائمہ کو ترجیح کیوں دیتے ہیں کہ بھئی ایک تو ان کا زمانہ اقرب الی زمان رسول اللہ ہے، اور دوسرا ان کی فقہ جو ہے وہ مدون مرتب موجود ہے، اور پانچویں فقہ موجود ہی نہیں دنیا میں. تو جس علاقے میں جو فقہ چلی گئی اسی پہ عمل ہونے لگا. نہ کوئی تعصب ہے، نہ کوئی جھگڑا ہے، نہ کوئی ایسی بات ہے. بہرحال جو آدمی صحابہ کو غلط کہتا ہو، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرے، وہ تو اہل حدیث بھی نہیں ہو سکتا اور اہل سنت بھی نہیں ہو سکتا. حضور نے جب حدیث میں فرمایا ہے اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، یہ حضرت معاویہ نے حدیث خود گھڑی تھی، نعوذ باللہ. اگر آپ نے شوال میں بھی عمرہ کیا ہے اور اب آپ نے حج کرنا ہے تو آپ کو ایک بکری لازم دینی ہوگی. امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے نزدیک آپ کا تمتع ہے اور آپ کو تمتع کی بکری دیں گے. اللہ